آج ہم سے بہت ہی اہم سوال کیا گیا کہ جادو کی کون کون سی اقسام ہیں یا جادو کے کتنے رنگ ہو سکتے ہیں، جیسے کالا جادو یا سفید جادو یا سرخ جادو۔ تو جادو رنگوں کے لحاظ سے کیوں ڈیفرنٹ ہے؟ یا جو لوگ سفلی جادو کرتے ہیں اس کی کیا نشانیاں ہیں، یا جو نورانی جادو کرتے ہیں اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ اگر کوئی شخص بالکل ہنستا کھیلتا ہوا اچانک ہی خاموش رہنا شروع ہو جائے، یا کوئی شخص بیٹھے بیٹھے وداؤٹ اینی ریزن غصہ کرنا شروع ہو جائے، اگر ہم اس کو نارمل زبان میں دیکھیں مطلب وہ اپنے نیچر سے ڈیفرنٹ ہو جائے، یعنی پہلے اس کا نیچر بہت ہنستا مسکراتا کھیلتا ہو لیکن اچانک ہی اس کا نیچر ایک دم عجیب سا غصے والا ہو جائے، یہ جو اچانک والا نیچر ہے کہ یک دم چینج ہو جائے، تو یہ جادو ہے۔ کوئی شخص سوتے ہوئے اچانک برے خواب دیکھنا شروع کر دے، یعنی کہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ڈراموی کہانیاں پڑھتے ہیں یا ڈراموی فلمیں یا ڈرامے دیکھتے ہیں یا اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کو برے خواب آتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوتی، اس کے باوجود بھی آپ کو برے اور ڈرامے خواب آتے ہیں، اور وہ اس حد تک ڈرامے ہوتے ہیں کہ آپ پورا دن اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، یا جب آپ اس خواب کو دیکھ کے اٹھتے ہیں تو وہ اس حد تک ڈرامہ خواب ہوتا ہے کہ آپ اس ڈر کی وجہ سے پوری رات دوبارہ سو نہیں سکتے، اور یہ خواب آپ کو بار بار آنا شروع ہو جائیں تو یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے۔ ویسے تو جادو کئی طرح سے کیا جاتا ہے، یعنی کوئی جادو پڑھ کے کیا جاتا ہے، کوئی جادو تعویذ کے ذریعے کیا جاتا ہے، کوئی جادو کھلا کے کیا جاتا ہے، کوئی جادو آپ کے کپڑوں پہ کیا جاتا ہے، کوئی جادو آپ کے بال پہ یا ناخن پہ کیا جاتا ہے، کوئی جادو آپ کا موم کا پتلا بنا کے اس پہ کیا جاتا ہے، کوئی جادو سوئیوں پہ کیا جاتا ہے، کوئی جادو پانی پہ کیا جاتا ہے، کوئی جادو کاروبار پہ کیا جاتا ہے، کوئی جادو آپ کے رشتے پہ کیا جاتا ہے، کوئی جادو اولاد پہ کیا جاتا ہے، کوئی جادو آپ کے ماں باپ پہ کیا جاتا ہے، کوئی جادو آپ کے گھر پہ کیا جاتا ہے، کوئی جادو آپ کے جسم پہ کیا جاتا ہے۔ تو جادو تو بہت ڈیفرنٹ طرح کے ہوتے ہیں، جیسے ویر مٹھ ہو گیا، یا اس طرح کی کافی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں جادو کی، لیکن جادو رنگ کے لحاظ سے ڈیفرنٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ کالا جادو یا سفید جادو یا سرخ جادو یا کسی اور رنگ کا جادو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ایک ہی ہے، جادو۔ اگر کوئی شخص یہ بولے کہ میں سفلی جادو کرتا ہوں یا نورانی جادو کرتا ہوں، جادو کا مراد شرک ہے، تو جو بھی جادو کرے بے شک وہ کالا ہو، سفید ہو، سرخ ہو، سفلی ہو، نورانی ہو، کوئی بھی طرح کا جادو ہو، جادو جادو ہے، اور جادو شرک ہے، اور شرک کفر ہے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ زیادہ تر ہم لوگ جادو کو کالا جادو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کالا رنگ ایک اندھیرے کو اور ایک خوف کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ کالے رنگ میں جنات کی اور شیطان کی طاقت تیز ہوتی ہے، اس وجہ سے جادو کو زیادہ تر ہم کالا جادو کہہ کے پکارتے ہیں۔ بعض لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت زیادہ اللہ کا کلام پڑھا لیکن ہمارے جادو کا توڑ نہیں ہوا، تو ہم نے تعویذ لیا تو تعویذ سے جادو مکمل طور پہ ختم ہو گیا، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ جادو کے لیے تعویذ استعمال مت کریں، وہ شرک ہے۔ تو یاد رکھیں، شیطان صرف اور صرف آپ سے شرک کروانا چاہتا ہے۔ جب آپ وہ تعویذ لٹکا کے شرک کر دیتے ہیں تو جادو اپنے آپ شیطان واپس لے لیتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد تو صرف اتنا ہی تھا کہ آپ کو شرک کروائے، یا آپ کو تڑپائے، یا آپ کو گناہ کی طرف لے کے جائے، یا آپ کی زندگی حرام کر دے۔ تو جب اس کو معلوم ہے کہ آپ نے شرک تو کر لیا تو آٹومیٹکلی اب آپ تو گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، تو اب مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو اور تنگ کرنے کی؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو انگریز ہیں یا جو باہر لوگ ہوتے ہیں، آپ نے ٹی وی پہ ان کے بچے یا موویز میں آپ لوگوں نے انہیں دیکھا ہوگا، بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پہ نظر بد کیوں نہیں لگتی؟ یا آپ نے ایسے کئی وائلڈ شو دیکھے ہوں گے جس میں لوگ پوری رات جنگلوں میں گزر رہے ہیں، یا پہاڑ کراس کر رہے ہیں، یا صحراؤں سے گزر رہے ہیں، تو ان پہ جنات کا یا جادو کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو جواب بڑا سمپل سا ہے، وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اور جنات اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے، کیونکہ اس نے بنی آدم سے دشمنی لے کے صرف ایک عہد کیا تھا کہ میں ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ جب اس کو پتا ہے یہ مومن نہیں ہے تو ان کے 50 to 70% چانسز یہی ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے، تو جہاں تک مسلمان کی بات ہے اس کے 50 سے 70% چانسز جنت کے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی اسی کے اوپر وار کرے گا جس کے چانسز جنت میں جانے کے زیادہ ہیں۔ ویسے تو جادو کی اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں، جیسے کہ آپ میں اچانک کمزوری آنا شروع ہو جانا، آپ کو چکر آنا شروع ہو جانا، آپ کو سوتے ہوئے جھٹکے لگنا شروع ہو جانا،
آپ کو سوتے ہوئے ڈران میں خواب آنا، شوہر اور بیوی کی زندگی میں اچانک لڑائی جھگڑے شروع ہو جانا، بہت اچھا کاروبار چلتے ہوئے اچانک سے ختم ہو جانا، آپ کا کام کرنے سے یا کاروبار کرنے سے دل ختم ہو جانا، سستی اور کاہلی آ جانا، اگر آپ بیٹھے ہیں تو اٹھنے کا دل نہ کرنا، اٹھے ہیں تو بیٹھنے کا دل نہ کرنا، باہر پھر رہے ہیں تو پورا پورا دن لوفروں کی طرح باہر گھومتے رہنا، کسی زمانے میں آپ بہت کام کرتے ہوں لیکن اس کے بعد کام کرنے سے ایک دم دل ختم ہو جانا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہو جانا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے علاوہ تو اور کوئی کچھ نہیں، تو میرے لیے تو یہ نوکری ہے ہی نہیں، یہ تو بہت عام سی نوکری ہے، چھوٹی نوکری ہے، یہ میں نوکری کیوں کروں، اور صرف پورا دن اس کے بارے میں خیالی پلاؤ بناتے رہنا۔ شیطان صرف آپ کے خیالات میں آ کے آپ کو بہت کامیاب، بہت اچھا بناتا جاتا ہے، لیکن اصل زندگی میں آپ بہت زیادہ پیچھے ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کافی نشانیاں کالے جادو کی اور نظر بد کی ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ نظر بد ایک دم یعنی ایک سیکنڈ کے اندر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے، جبکہ کالا جادو اپنا اثر آرام آرام سے کرنا شروع کرتا ہے۔ جہاں تک آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پہ کالا جادو ہے یا نظر بد ہے، تو آپ ایک پانی کا گلاس لیں، اس پہ 7 دفعہ سورہ فاتحہ، 7 دفعہ آیت الکرسی، 7 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو کہ 285 اور 286 ہے، 7 دفعہ سورہ مومنون کی 2 آیات 97 اور 98، اور 7 دفعہ قرآن پاک کے آخری 2 سورت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، 7 دفعہ یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے، اور اس پانی پہ آپ دم کر دیں اور اس پانی کو پی لیں۔ اگر اس پانی کا ذائقہ سیم ہے یعنی کہ اس کا کوئی ذائقہ نہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو صرف بیماری ہے، آپ پہ کوئی کالا جادو نہیں ہے۔ اگر اس کا ذائقہ آپ کو کڑوا محسوس ہو تو یہ کالا جادو ہے، اور اگر اس کا ذائقہ آپ کو نمکین یا عجیب سا لگے تو وہ نظر بد ہے۔ تو آپ اس طرح سے بھی یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ پہ کالا جادو ہے یا نظر بد ہے۔ اپنے دماغ میں اس بات کو بالکل صاف رکھیں کہ جو شخص جادو کرتا ہے یا جادوگر کے پاس جا کے جادو کرواتا ہے، وہ صرف اور صرف شرک کرتا ہے، وہ صرف اللہ کے دیے ہوئے پہ ناشکری کرتا ہے، وہ صرف اللہ کو چیلنج کرتا ہے، اور یاد رکھیں شرک کفر ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑی کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما، اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گنہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے
مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔